السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے کیا خرگوش کا گوشت کیا کھانا جائز ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، کافی سارے چینل ہیں یوٹیوب کے جس میں نے دیکھا خرگوش کا گوشت بن رہا ہے، خرگوش کی بریانی بن رہی ہے، یہاں تک کہ جو خرگوش کا قورمہ ہوتا ہے وہ بھی بن رہا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا یوٹیوب پہ تو میں نے اس کی جو تحقیق تھی وہ میں نے اپنا اسٹارٹ کیا، تو پتہ چلا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ خرگوش نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ گندگی کھاتا ہے، اور یہ بعض جو شیعہ علماء ہیں ان کا کہنا ہے۔ اب کیا دلیل ہے ان کے پاس، اللہ عالم۔ لیکن الحمدللہ جب ہم نے اپنے اہل سنت کے علماء سے رابطہ کیا تو سارے علماء نے کہا کہ خرگوش کھانا جائز ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 5535، یعنی کہ 5535، 5535۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خرگوش کا گوشت کھانا ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کے گوشت کو قبول کیا۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس رضي الله عنه قال انفجنا ارنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فاخذتها فجئت بها الى ابي طلحة فذبحها فبعث بوريكيها او قال بفخذيها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، ہم مراؤ زہران میں تھے، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور تھک گئے، پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے دونوں کولہے، یا راوی نے بیان کیا کہ اس کی دونوں رانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5535۔ ہاں، تو الحمدللہ جو صحابی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرگوش کا جو گوشت تھا، اس کی جو رانیں تھیں، وہ تحفے میں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، الحمدللہ۔ اور یہ جو حدیث آتی ہے یہ بہت ساری الحمدللہ اس کے جو اس کی دلیلیں ہیں وہ اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، جیسے یہی سیم حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 2572، یعنی کہ 2572۔ اس میں بھی یہی دلیل آتی ہے۔ آئیے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريكها أو فخذيها قال فخذيها لا شك فيه فقبله قلت وأكل منه قال وأكل منه ثم قال بعد قبله۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مریض زہران نامی جگہ میں ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اسے تھکا دیا، اور میں نے قریب پہنچ کر اسے پکڑ لیا، پھر ابو طلحہ کے ہاں لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے پیچھے کا یا دونوں رانوں کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ شعبہ نے بعد میں یقین کے ساتھ کہا کہ دونوں رانیں انہوں نے بھیجی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا اور اس میں سے آپ نے کچھ تناول بھی فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں، کچھ تناول بھی فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2572۔ الحمدللہ، تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خرگوش کا جو گوشت تھا وہ تحفے میں دیا گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا، یعنی کہ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا۔ تو یہ تو ہو گئی دوسری حدیث۔ اب آتے ہیں جو تیسری حدیث ہے، وہ بھی آتی ہے الحمدللہ بخاری شریف میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 5489، یعنی کہ 5489۔ آئیے اس میں دیکھتے ہیں۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا، فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مراؤ زہران مکے کے قریب ایک مقام میں ہم نے ایک خرگوش کو ابھارا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے مگر نہ پایا، پھر میں اس کے پیچھے لگا اور میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا کولہا اور دونوں رانیں بھیجیں تو آپ نے انہیں قبول فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5489۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آئیے، یہی جو حدیث ہے، یہ جو دیگر جو حدیث کی بک ہیں ان میں بھی آتی ہیں، جیسے یہ جو حدیث ہے جس میں خرگوش کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے، ثابت ہے، اس کے میں آپ کو خالی جو حوالے ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے یہ حدیث آتی ہے ابو داؤد میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 3791، اور یہی حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں، اور حدیث کا نمبر ہے 1789، یعنی کہ 1789۔ یہی حدیث آتی ہے ابن ماجہ میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 3243، یعنی کہ 3243۔ اور یہی حدیث آتی ہے نسائی شریف میں، اس کا حدیث کا نمبر ہے 4322، یعنی کہ 4322۔ اور یہی حدیث آتی ہے صحیح مسلم، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 1953۔ اور اگر اس کو اسلام 360 میں اگر آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں تو اس کا حدیث کا نمبر ہے 5048۔ تو الحمدللہ جو خرگوش ہے، ریبٹ ہے، اس کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے اور ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کو کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔